زبانوں کی دنیا۔ ایک تازہ لسانی جائزے کے مطابق دنیا میں اس وقت کل 6,809 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ان کی تعداد تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ 90% زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے کم ہے۔ 537 زبانیں ایسے بھی ہیں جن کے بولنے والے 50 سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ لیکن زیادہ افسوسناک حالت اس 46 زبانوں کی ہے جو آئندہ چند برسوں میں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ ان کو بولنے والا صرف ایک انسان باقی ہے۔ چین میں بولی جانے والی مینڈرین زبان آبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی زبان سمجھی جاتی ہے، جبکہ انگریزی زبان دوسرے نمبر پر ہے۔ اردو اور ہندی کو اگر ایک زبان تصور کیا جائے تو آبادی کے لحاظ سے تیسرا نمبر اسی زبان کا ہے، لیکن اگر ہندی کو الگ زبان کے طور پر دیکھا جائے تو عالمی زبانوں کی فہرست میں اس کا نمبر 6واں بنتا ہے۔ 5ویں نمبر پر بنگالی اور اردو 22ویں نمبر پر چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ عربی اور ہسپانوی بھی دنیا کی بڑی زبانوں میں شامل ہیں، لیکن انگریزی کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ اگرچہ دنیا میں صرف 32 کروڑ افراد کی مادری زبان انگریزی ہے، جن کی اکثریت امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں آباد ہے، لیکن دنیا بھر کے ملکوں میں مزید 35 کروڑ افراد ایسے ہیں جو انگریزی کو ایک ثانوی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ وہ انگریزی بھی اسی سہولت اور روانی سے بول لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ 10 سے 15 کروڑ تک ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے ضرورتاً انگریزی سیکھی ہے، لیکن ایسے افراد کی تعداد اب تیزی سے بڑھ رہی ہے جن کی نہ تو یہ مادری زبان ہے اور نہ ہی ثانوی زبان۔ البتہ تعلیم، روزگار یا محض ذہنی افق کو وسیع کرنے کے غرض سے انہوں نے انگریزی میں دسترس حاصل کی۔ ریڈیو، ٹی وی، فلم اور خاص طور پر انٹرنیٹ کا استعمال بڑھنے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کا استعمال اور اس کی افادیت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک زبان کے طور پر انگریزی کی ساکھ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے لسانیات کے چند بنیادی نکات کا علم ضروری ہے۔ مثلاً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بھر کی زبانیں کئی خاندانوں میں بٹی ہوئی ہیں، اور کسی بھی زبان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس کا شجرہ نسب جاننا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں بولی جانے والی 7,000 کے قریب زبانوں کو کم سے کم 10 خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے ہم صرف 4 خاندانوں کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ نمبر 1، دی انڈو یورپین فیملی۔ ہند یورپی گروہ زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہے اور ہمارے مطالعے کے لیے سب سے اہم بھی ہے، کیونکہ انگریزی، اردو، ہندی، بنگالی، پنجابی اور فارسی یہ تمام زبانیں اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سنسکرت اور لاطینی جیسی کلاسیکی زبانوں کا تعلق بھی اسی خاندان سے بھی ہے، لیکن عربی ایک بالکل مختلف خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 2، دی سائنو ٹیبتین فیملی۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی زبان مینڈرین اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ چین اور تبت میں بولی جانے والی کئی زبانوں کے علاوہ برمی زبان بھی اسی قبیلے کی ہے۔ ایک مادرے کی آوازیں مونوسائلیبک اور ٹون یعنی سر اور لہر ان زبانوں کی خاص بات ہے۔ ایک ہی آواز اگر اونچی یا نیچی سر میں ادا کی جائے تو لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ نمبر 3، دی افرو ایسائیٹک فیملی۔ زبانوں کے اس خاندان کو ہیمائٹو سیمیٹک یا سامی خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی قدیم زبانوں میں آرامی، اسیری، سمیری، اکادی اور کنعانی وغیرہ شامل تھے، لیکن آج کل اس گروپ کی مشہور ترین زبانیں عربی اور عبرانی ہیں۔ نمبر 4، دی ڈراویڈین فیملی۔ زبانوں کا دراوڑی خاندان اس لحاظ سے بڑی دلچسپ کا حامل ہے کہ اگرچہ یہ زبانیں ہندوستان کے جنوب میں بولی جاتی ہیں، لیکن ان کا شمال ہندوستان کی کئی زبانوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ اردو یا ہندی کا انگریزی یا جرمن زبان سے تو کوئی رشتہ نکل سکتا ہے، لیکن ملیالم زبان سے نہیں۔ جنوبی بھارت اور سری لنکا میں دراوڑی گروپ کی کوئی 26 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ معروف تمل، تیلگو، ملیالم اور کنڑ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، انگریزی کا تعلق ہند یورپی خاندان سے ہے، اسی لحاظ سے انگریزی کی ہماری زبانوں کے ساتھ دور کی رشتہ داری نکل لاتی ہے، اور ہماری زبان کے کئی الفاظ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلاً جنگی اور جنگل کے الفاظ گھنی جھاڑیوں کے معنی میں ہمارے یہاں صدیوں سے مشتمل ہیں، اور انگریزی کا لفظ جنگل یہیں سے ماخوذ ہے، اور اردو ہندی کا لفظ کونا انگریزی میں کارنر ہو گیا۔ یہ مماثلت صرف اردو اور انگریزی ہی میں نہیں بلکہ اسی خاندان کے سبھی زبانوں میں ایک جیسے الفاظ مل سکتے ہیں۔ مثلاً مہینے کے لیے انگریزی میں منتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈچ میں مانتھ، جرمن میں مونت، سویڈش میں مانن۔ مثلاً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مماثلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام زبانیں ایک ہی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا۔